نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم اور بابرکت فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھرخانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا، نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ غیبت کے حوالے سے ہے، جس کو ہم عام لفظوں کے اندر چغلی کہتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، یہ کیسے بندہ اس کا آغاز کرتا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور غیبت کرنے والا جو ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اور پھر دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر اسے کہاں پہ سزا ملے گی، اور کتنے درجے ہیں دوزخ کے، اور اس درجے میں منافقین کدھر ہوں گے، مشرکین کدھر ہوں گے، عیسائی کس درجے کے اندر ہوں گے، اور جو ہے یہودی کس درجے کے اندر ہوں گے، اور جنہوں نے سزا پانی ہے جو مسلمان ہے لیکن انہوں نے اعمال اچھے نہیں کیے وہ کس درجے کے اندر ہوں گے۔ تو آج ہم غیبت کے حوالے سے خصوصاً، اور دوزخ کا بھی اس میں ذکر آ جاتا ہے، اس حوالے سے بھی دو چار باتیں انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت کے اندر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ ہمزہ ہے، قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، اس کے اندر ہے سورۃ ہمزہ، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کی شرح و تفسیر بھی اس کے اندر آ جائے گی، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کا ذکر اس کے اندر کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ ہمزہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو، فرمایا ویل بربادی ہے،
ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. کس کے لیے؟ فرمایا کلی ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے ہمزۃ لمزہ جو طعنہ زنی کرنے والا ہے اور جو غیبت کرنے والا ہے، یا دوسرے لفظوں کے اندر عیب جوئی کرنے والا ہے، کسی کے عیبوں کو بتانے والا ہے کسی اور کو، اس حوالے سے. اور پھر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی اس کی جو ہے وہ ایک عادت بیان کی ہے. اس ساری صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خصلتیں بیان کی ہیں وہ بڑی بری ہیں، اور ان خصلتوں کو کفار و مشرکین کی طرف اللہ پاک نے بیان فرمایا. یہ ان کی خصلتیں تھیں، اس لیے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو طعنہ زنی کرنے والا ہے اور عیب جوئی کرنے والا ہے. پھر دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمزہ ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ، یہ جو ہمزہ کا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے کے اندر ایک اور لفظ بھی آیا ہے، ہمزہ ہے یہاں پہ، وہاں پر ہے ہماز، ہماز مشاء بنمیم. یہ قرآن پاک کے اندر لفظ آتا ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، یعنی بندہ موجود نہ ہو اس وقت اس کے عیب بیان کرنا. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی چغلی کرنے والا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور یہ وہ چغلی کرنے والا ہے، اس کا مطلب اور معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو بندہ کبھی کبھار کبھی کر لے، وہ نہیں ہے. فرمایا کہ ہمزہ سے مراد وہ چغلی کرنے والا ہے جو ہمیشہ یہی کام کرتا ہے، اس کی عادت، اس کا کام یہ ہے. یہ نہیں کہ آج اس نے غلطی کر دی یا کچھ سال بعد کر دی، 3 سال بعد کر دی، 5، نہیں، اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے برے جو کام ہے، جو عیب ہے ان کے اندر، اس کو بیان کرنا. یہ اس کی عادت بن گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لمزہ یعنی طعنہ زنی کرنے والا. طعنہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ منہ پہ کوئی بات مار دینا، منہ پہ اسے کہنا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، تو نے یہ کیا یا تو نے یہ کیا. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسے بھی کرتا ہے تو فرمایا ویل، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو اس کو بھی اللہ پاک نے اچھا نہیں کہا کہ اگر ایک بندے کے اندر، مومن بندے کے اندر عیب ہے نا، ہو سکتے ہیں، بندہ نہیں گناہ کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بندے سے گناہ ہو گئے، کیونکہ نسیان سے انسان نکلا ہے. نسیان کا معنی ہی خطا کرنا ہے، بھول جانا ہے. تو انسان جب خطاوار ہوگا اس کے اندر عیب ہوں گے، لیکن اگر اس عیب کو دیکھ کر آپ نے منہ پہ اسے بتا دیا کہ تم میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ اس بندے کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، بری بات ہے جو یہ طعنے مار رہا ہے یا اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک اور خصلت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اس نے وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر گن گن کے رکھتا ہے. جس کے اندر یہ عادات ہوتی ہیں، اسے یہ حوث ہوتی ہے کہ میں مال کو جمع کروں، اور پھر مال جمع کرنے کے بعد اس کو پھر گن گن کے رکھتا ہے کہ آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے. تو یہ اس کی خصلت ہے دوسری. پھر اللہ پاک نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ وہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. جس کو جمع کیا ہے، گن گن کے رکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ مال اسے مرنے نہیں دے گا، ختم نہیں ہونے دے گا، یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ وہ سمجھتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دولت، وہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے. فرمایا وہ خسارے کے اندر ہے، تو فرمایا کہ اسے مرنا ہی پڑے گا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. لینبذن فی الحطمہ، تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر ڈالا جائے گا جسے حطمہ کہتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے. پھر فرمایا نار اللہ الموقدہ، حطمہ وہ ہے کہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ کو حطمہ کہتے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ جو چورا چورا کر دیتی ہے، ریزہ ریزہ، ذرے ذرے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس آگ کو حطمہ کہتے ہیں.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر پھر فرمایا اللاتی تطلع علی الافئدہ، یہ جو آگ ہے نا ان کے دلوں پہ چڑھ جائے گی. کس کے؟ جو یہ کام کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، غیبت اور چغلی کرتا ہے. فرمایا کہ یہ کام اس جو کرتا ہے اس کے لیے یہ آگ ہے. اور آگ کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا کہ دلوں تک اس کی آگ پہنچے گی، دل کو پکڑ لے گی، اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو آگ ہے یہ ہر طرف سے بند کی ہوگی ستونوں کی صورت میں، اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، وہ باہر نہیں آ سکے گا. فی امد ممددہ. تو یہ اس کا ترجمہ تھا. اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تانا زنی کرنے والا اس کے لیے بربادی ہے، اور غیبت کرنے والا یعنی عیب جوئی کرنے والا، اور اس کی پھر آگے اللہ پاک نے خصلتیں عادتیں بیان کی ہیں کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے مرنے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. تو اس پہ اللہ پاک نے اس کا مغالطے کو دور کیا ہے اور اس کی عادات کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے. جب فرمانا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ جو اخلدہ ہے نا اس کا معنی ہے ہمیشہ رکھنا. اب آیات کریمہ پڑھتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اخلدہ اور خالدین فیہا، یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پر جنت کے اندر بہتی ہوئے نہریں ہوں گی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. پھر فرمایا خالدین فیہا، اس نہروں کے اندر، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ خالدین سے مراد اخلدہ سے ہمیشہ رہنا. اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے وہ دنیا میں یہ مال جو ہے وہ اسے ہمیشہ رکھے گا، تو یہ اخلدہ خالدین سے ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس کا یہ مغالطہ بھی نکال دیا کہ تم یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہو گے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی یہ کام کرتا ہے اسے آگ پکڑ کے اندر لے گی. اور آگ جو ہے وہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا دلوں تک، دل تک پہنچے. کیوں؟ یہ بیماری دل کی ہے. غیبت جو ہے یہ بیماری دل کی ہے. آگے آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا دل کے اندر کیسے آتی ہے. جس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں دلوں کے اندر ہوتی ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کچھ بیماریاں جو دلوں کے اندر ہیں قرآن پاک اس کی شفا دیتا ہے. قرآن ان کے لیے شفا ہے. تو پتہ چلا کچھ بیماریاں دل کی ہوتی ہیں، اور حسد بھی ان بیماریوں سے ہے، اور یہ بھی بیماری دل سے تعلق رکھتی ہے. یہ بیماری بھی دل سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آگ جو ہے اس کے دل تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ہر ایک بندے کے جو آگ ہے وہ سر تک یا دل تک نہیں پہنچے گی. ہلکا عذاب سب سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکا عذاب سب سے یہ ہے کہ دوزخ کے اندر ایک دوزخی کے جوتوں تک آگ جائے گی، صرف جوتوں تک، یعنی پاؤں تک، یعنی اوپر نہیں جائے گی، نیچے رہے گی. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور فرمایا کہ اس عذاب کی وجہ سے ہوگا جوتیوں کو، پاؤں کو، لیکن اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جیسے پیتل کی کوئی جو ہے برتن جو ہے ہم آگ پہ رکھ دیتے ہیں وہ ابالے کھاتا ہے. اس کے اندر پانی یا کوئی چیز رکھ دے وہ ابال کھاتا ہے. اس طرح فرمایا کہ وہ صرف پاؤں کے اندر آگ جانے سے، پاؤں کو عذاب آنے سے اس طرح ابالے کھائے گا. تو فرمایا کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کتنا ہوگا؟ سب سے کم ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا. اور خیال یہ کرے گا وہ کہ سب سے بڑھ کر عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے دوزخ کے اندر، باقی سب کو کم دیا جا رہا ہے. اتنا عذاب ہوگا. اور پھر جب ہم آگ کی بات کرتے ہیں، آگ کس طرح کی ہوگی؟ اس طرح کی آگ نہیں ہوگی جس طرح کی یہاں پر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو آگ ہے نا دنیا کے اندر، اس آگ سے 69 گنا زیادہ وہ ہائی پاور ہوگی. دوزخ کی آگ کتنی؟ 69%، یعنی 70 لگا لیں، اس میں سے 1% جو آگ ہم جلاتے ہیں. اور گرمیوں کے اندر آپ آگ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، سردیوں میں بھی زیادہ دیر جلتی رہے تو آپ اس کے نزدیک نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ 1% ہے، 1 گنا ہے. تو پھر کب معاملہ ہوگا جب 69% آگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے جلائی گئی، کیسے بنائی گئی، اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
کہ 1000 سال تک اللہ پاک نے آگ جلائی دوزخ کی، اور پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال اور جلنے دی، پھر وہ سفید ہو گئی، اتنی جلی، پھر فرمایا کہ پھر 1000 سال اس کو جلنے دیا، اور پھر فرمایا وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، فرمایا پھر 1000 سال تک اس کو جلنے دیا، پھر سیاہ ترین ہو گئی، تو اب اس کی حالت سیاہ ترین جیسی، فل کالی، فل سیاہ، فل بلیک۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگ بتائی ہے کہ وہ 69 درجے اس آگ سے زیادہ قوی ہے، 69 گنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جہنم کے کتنے درجات ہیں، اور وہ درجے کن کن کے لیے، کیونکہ یہ آگ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کو عذاب ایک جیسا نہیں ہوگا، اسی طرح جس طرح جنت کے درجات ہیں، ان کی منزلیں ہیں، اسی طرح دوزخ کی بھی منزلیں، اس کے بھی درجات ہیں۔ جس طرح فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور مفسرین نے ان دروازوں کو ہی درجوں بنایا، یعنی یہی درجے ہیں، یہی منزلیں ہیں جن کو دروازوں کا نام دیا گیا۔ وہ کون کون سے ہیں وہ سماعت فرما لیں، اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون کس درجے کے اندر ہوگا دوزخ کے۔ پہلا درجہ ہے جہنم، اس کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یعنی یہ سب سے کم تر ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے جو اینڈ پہ بیان ہوگا وہ پہلا درجہ ہوگا، یعنی سب سے سخت ترین عذاب۔ پہلا درجہ جہنم ہے، یہ ایک درجہ ہے دوزخ کا۔ دوسرے نمبر پہ ہے لظا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے حطامہ، جس کا ذکر آج ہم نے کیا ہے۔ کیا؟ حطامہ، اس کو کہتے ہیں روندنے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی آگ، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے درجہ سعیر، یہ بھی دوزخ کا ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد 5واں درجہ ہے سقر، یہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 6واں درجہ جہیم، یہ 6واں درجہ ہے، اور 7واں درجہ ہے حاویہ، یہ آخری درجہ ہے۔ یعنی اس میں پہلا لگا لیں یا آخری لگا لیں، یہ سب سے زیادہ عذاب جس درجے کے اندر ہوگا اسے حاویہ کہتے ہیں، یہ دوزخ کا ایک درجہ ہے۔ پھر یہ 7 درجوں کے اندر کون کس درجے کے اندر ہوگا یہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہوگا، جو گناہگار ہوگا، اپنے برے اعمال کی جو سزا بھگتے گا اس کے اندر، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہو، فرمایا وہ درجہ جہنم کا ہے۔ کون سا درجہ؟ جہنم کا، جس کے اندر سب سے کم عذاب ہوگا، یہ جہنم کا درجہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس سے زیادہ عذاب ہوگا، اس کے اندر کون ہوگا؟ وہ ہے لظا۔ اس کے اندر کون ہوں گے؟ فرمایا اس کے اندر عیسائی ہوں گے۔ عذاب کہاں پہ دیا جائے گا عیسائیوں کو؟ جہنم کا کون سا درجہ ہے؟ لظا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے یہودی، ان کو حطامہ کے اندر ڈالا جائے گا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ سعیر ہے، فرمایا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور 5واں درجہ ہے سقر کا، جو جہنم کا ایک درجہ ہے، فرمایا اس کے اندر چاند اور سورج کو جو پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 6 نمبر پہ جہیم ہے، اس کے اندر مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ کن کو؟ مشرکین کو۔ اور آخری درجہ جو 7واں ہے وہ ہے حاویہ، فرمایا اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ سب سے زیادہ عذاب کن کو ہوگا؟ منافقین کو، حاویہ کے اندر۔ منافقین کو اتنا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا تو منافقین نے پہنچایا ہے۔ اسلام کو اگر کوئی آپ کی کھال پہن کر، آپ کی وضع قطع بنا کر آپ کے سامنے آئے گا تو نقصان زیادہ کرے گا۔ اس لیے اسلام کو پہلے بھی منافقین نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور آج بھی خطرہ کافروں سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے۔ آج بھی اگر اسلام کو خطرہ ہے تو منافقین سے ہے۔ ہمارے جیسے ہم میں ہی بیٹھ کے ہمارے خلاف ہی چالیں چلتے ہیں اور ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ملک ہے نا، اس میں اگر غداری ہو جائے، بڑے بڑے عہدے اگر غداری کر دیں، ہماری تاریخ ہے، ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھ کے وہ دیکھ لیں، وہ بڑا بہادر تھا، بڑا ناڈر تھا، شیر تھا، لیکن اس کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے غداری کی، تو پھر کیا ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، ملک بھی گیا، فوجیں بھی گئی، شہید بھی ہو گئے، سارا کچھ برباد ہو گیا، حکومت بھی چلی گئی۔
تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے اسلام کو پہلے بھی منافقین نے نقصان پہنچایا، آج بھی اسلام کو خطرہ کن سے ہے؟ مشرکین سے اتنا نہیں ہے جتنا منافقین سے ہے، کیونکہ وہ اندر کی بات جانتے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر زیادہ نقصان کرتے ہیں، تو اس لیے پہلے بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، آج بھی ان سے ہی خطرہ ہے۔ آگے سنیے کہ غیبت کیا ہے، غیبت ہے کیا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت بتایا کہ غیبت ہے کیا، کس کو غیبت کہتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، کن کا؟ کیونکہ کوئی بھی علمی بات ہے نا، یا اللہ کے رسول کو پتہ ہوگی یا اللہ کو پتہ ہوگا۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کے بعد اس نے اپنے انبیاء کو اس علم سے نوازا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ مغالطہ نہ کھائیں کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، عقیدہ وہی رکھنا ہے جو صحابہ نے رکھا تھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کسی چیز کا علم، اللہ کے رسول کو بھی تھا، اللہ کے بعد کے نہیں تھا، پھر صحابہ والا عقیدہ اپنانا ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ کیا چیز ہے، کس کے پاس علم ہے اور کس کے پاس نہیں، تو وہ صرف اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ساتھ رسول اللہ کا نام لیتے تھے کہ اللہ کو بھی علم ہے اور اس کے رسول کو بھی علم ہے۔ تو فرمایا، پوچھا غیبت کیا ہے، صحابہ پتہ ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنو میرے صحابہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کو بیان کر دو، اس بات کو بیان کرو جو اس بھائی کو پتہ چلے تو اسے ناپسند گزرے، کہ اسے اچھا نہ لگے کہ یہ بات بیان کی جاتی، لیکن تم نے بیان کر دی۔ تو پھر صحابی نے پوچھا، حضور یہ بھی بتائیے کہ وہ بات جو میں نے اپنے بھائی کے خلاف کی اور اسے اچھی نہیں لگی، اگر وہ بات، وہ عیب اس کے اندر موجود تھا تو پھر بھی یہ غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ وہ بات چاہے بری تھی، وہ عیب برا تھا، وہ عیب تھا، بری بات تھی، میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، حضور یہ بھی بتلا دیجئے کہ وہ جو بات میں نے کی ہے وہ عیب اگر میرے اس بھائی کے اندر تھا پھر بھی غیبت ہوئی، حالانکہ میں نے تو سچ بولا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہ ہوتی وہ بات تو پھر یہ غیبت نہیں بہتان ہوتا۔ کیا ہوتا؟ بہتان ہوتا۔ غیبت یہ ہے کہ چاہے بری بات ہو، عیب ہو، وہ بھی بیان کر دیا جائے اور اسے ناپسند گزرے۔ اور ناپسند کون سا عمل گزرتا ہے؟ انسان کے اندر کوئی بھی عیب ہو، کوئی بیان کر دے تو بندے کو اچھا نہیں لگتا، یار میری خامی تھی بیان ہو گئی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو کوئی بھی بری بات، کوئی عیب بتا دیا جائے تو بندے مومن پہ ناگوار گزرتی ہے، تو پتہ چلا اسے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں، وہ بیان کر دی تو فرمایا غیبت نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، تو اس کی بھی بڑی سخت سزا ہے۔ تو پھر غیبت کا پتہ چل گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ کیسے دل کے اندر آتی، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ حجرات ہے قرآن پاک کے اندر، 12 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کہاں سے تمہارے دلوں کے اندر بات آتی ہے، پھر تم غیبت کرتے ہو، چگلی کرتے ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا جو زیادہ، اے ایمان والو، جو زیادہ گمان ہے ان گمانوں سے بچا کرو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ خیال، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، فرمایا ان گمانوں سے بچا کرو، برے گمانوں سے بچا کرو۔ برے گمان کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ اس گلی سے گزر رہا ہے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے، اس نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن اس گلی سے ہم نے اسے جاتا ہوا آتا ہوا دیکھ لیا تو ہم نے دل کے اندر گمان کر لیا، خیال کر لیا یہ گناہ کر کے آ رہا ہے۔ کوئی سینمے والی گلی سے، بازار سے گزرا، ہم نے کہا کہ یہ ڈرامہ دیکھ کے آ رہا ہے، یہ فلم دیکھ کے آ رہا ہے، تو اگر اس نے نہ دیکھی ہو تو یہ برا گمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ برا گمان ہے۔
مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنی بائک پہ اوپر کسی اپنے گھریلو خواتین میں سے کسی خاتون کو لے کے جا رہا ہے تو ہم اپنی نظروں کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ جا رہے ہیں تو ہم نے دل میں خیال کر لیا پتہ نہیں کون ہے، یہ برا گمان ہے۔ اچھا گمان بھی ہو سکتا تھا اگر ہم سمجھتے، کوئی بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اچھا گمان ہے تو برا گمان بھی ہوتا ہے اور اچھا گمان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان کے حوالے سے مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ گمان، زیادہ تر گمان جو ہے ان سے بچو، کیونکہ گمان سے پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال سے سمجھایا بھی۔ آقا علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ہے، زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ تھی، صحابہ کرام آگے سے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر صحابہ کرام کو بتایا، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ جو جا رہی ہیں یہ عورت، یہ خاتون میری زوجہ ہے، یہ میری زوجہ ہے، پھر چلے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر کوئی بات ایسی نہ آ جائے کہ کون خاتون جا رہی ہے، تو گمان کو ختم کر دیا، اتنا سا گمان بھی نہیں آنے دیا، اس لیے کہ گمان سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کون سی خرابیاں؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سے آگے، ان الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا کہ نہ تجسس کرو، تجسس جاسوسی، کیا جاسوسی، نہ تجسس کرو، اور فرمایا نہ چغلی کرو، عیب جوئی کرو۔ تجسس جاسوسی سے بنا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم گمان برا کرتے ہیں نا، فلاں کدھر گیا، فلانا کون سی یہ نال، تو پھر گمان برا آ گیا، پھر بندہ کہتے دیکھیے تو صحیح کدھر چل رہا ہے، دیکھیے صحیح کدھر ہل جانا، کیوں روز ادھر نو جانا، یہ کیا ہے؟ جاسوسی۔ تو اللہ پاک نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا، فرمایا جب تم گمان برا کرو گے پھر تم جاسوسی کرو گے، اور جب جاسوسی کرو گے پھر غیبت کرو گے۔ کیوں؟ پھر جب تم اس کی جاسوسی کرو گے، دیکھو گے وہ بندہ کہاں پہ گیا، چاہے اس نے گناہ کرنے گیا، نشہ کرنے گیا، جوا کھیلنے گیا، آپ نے جا کے دیکھ لیا، کیونکہ جاسوسی جو کر رہے، اب آپ نے اس کا ایک برا عیب دیکھ لیا، اور جب برا عیب دیکھ لیا تو پھر پیٹ کے اندر بات رہے گی نہیں، پھر کیا ہو گئی، آپ لوگوں کو بتائیں گے، جب لوگوں کو بتائیں گے تو یہ ہو جائے گی غیبت، یہ ہو جائے گی چغلی۔ تو چغلی خور کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، چغل خور ہے، طعنہ زنی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے طریقہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اگر اس کو یہاں سے ہی ختم کر دیا جائے، اچھا گمان کیا جائے، تو پھر جاسوسی بھی نہیں کرو گے، جاسوسی کے بعد جب دیکھ لو گے اس کا برا عیب بھی نہیں لوگوں کو بتاؤ گے تو چغلی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ بتا دیا، اور پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اسی آیت کریمہ کا حصہ، فرمایا اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو، اور غیبت جو کرتا ہے اگر کوئی تو فرمایا اس کی سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں شب معراج پر جنت اور دوزخ کے اندر بھی گیا، اور جب میں دوزخ کے اندر گیا تو وہاں پر میرا ایک قوم سے گزر ہوا، وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ فرمایا وہ اپنے ناخنوں سے، وہ ناخن پیتل کے تھے، اور ان ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہی تھی، اپنے جسم کو، اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، خراشیں ڈال رہے تھے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور ان کی عزت کو تار تار کرتے تھے۔ گوشت کیسے کھاتے تھے لوگوں کا؟ یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا اسی آیت کریمہ کے اندر۔ گوشت کھانے اور عزت تار تار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں حضور یہ جو پیتل کے ناخنوں سے اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح ہے کہ کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانا اسی طرح چغلی کرنا جس طرح غیبت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو فرمایا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ صرف گوشت نہیں، مردہ بندے کا گوشت اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کے سامنے اگر ایسے رکھا جائے تو کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ ایک تو ہمارا بھائی ہے اور وہ بھی فوت ہو گیا، اس پہ ڈبل گناہ ہے، پھر تو ہم کھائیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن اس طرح غیبت کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو آج سے یہ تہیہ کریں کہ یہ جو دل کی ایک بیماری ہے اس کو ہم نکال باہر کریں گے۔ اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک وہ ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ وہ بات کیا ہے، اور اگر کوئی بری بات ہے، عیب ہے، تو پھر بھی اس کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایک عیب یہاں پہ کجیں گے تو قیامت کے دن اللہ بھی ہمارے عیبوں کو پردہ رکھے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے، اس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد ہمیں ایک تسلی بھی دی کہ اگر تم یہ کرتے ہو واتقوا اللہ، فرمایا کہ ان معاملات کے اندر اللہ سے ڈر جاتے ہو، اور پھر فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرنے کے بعد بے شک فرمایا وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے، توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم ان برائیوں سے باز آ جاتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، تو پھر وہ تم ڈر جاتے ہو اللہ سے، تو پھر وہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور تم پہ رحم بھی فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر تم میں سے یہ گناہ ہے پیچھے تم نے کیے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا، تمہارے اوپر رحم بھی فرمائے گا۔ تو یہ اصول اللہ پاک نے دیا، اس لیے کہ مومن مسلمان کی غیبت کرنا، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے کہ مومن کی شان کیا ہے، اس کی عزت اور مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا وہ طواف کعبہ فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا تو آپ کچھ بول رہے تھے، کچھ فرما رہے تھے، اور آپ کے الفاظ یوں تھے، اے کعبہ تو بڑا عمدہ ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، کتنی پیاری تیری خوشبو ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، تیری حکمت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا کعبہ مومن کی جان اور اس کا مال کی جو حرمت ہے اللہ کے نزدیک تم سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کو حضور نے فرمایا؟ کعبہ، اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے طواف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت جو ہے، اس کی عزت جو ہے، وہ اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے، یہ اس حدیث پاک کا حصہ ہے۔ تو پتہ چلا مومن کی بڑی شان ہے، بہت عزت ہے۔ کعبۃ اللہ میں تو قتل و غارت گیری کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے، تو آج ہم یہاں پہ کیا کرتے؟ چغلی کی صورت میں گوشت کھا جاتے ہیں مردہ بھائی کا۔ تو یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جب ہم دل کی بیماری کو دور کریں گے، دل میں سے جب کوئی بیماری دور ہوتی ہے، جب اندر روشنائی آتی ہے، تو پھر بندہ نکھرتا ہے۔ ایک ایک کر کے جب بیماریاں اندر سے چلی جائیں گی تو پھر بندے کو عبادت کے اندر بھی سرور آتا ہے، پھر ہر کام کے اندر بندے کی توجہ بھی بڑھتی ہے۔ اس لیے ان بیماریوں کو آج ہم نے دور کرنا ہے، ان کو دور کریں گے تو معاشرہ بھی پھر جنت بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔